ایک آدمی جو ہر روز شام کو کام سے تھکا ہارا گھر آتا تھا، دروازہ کھلتا، قدموں کی آواز آتی، اور ساتھ ہی گھر کے ماحول میں ایک عجیب سا دباؤ پھیل جاتا، کیونکہ گھر والے جانتے تھے اب غصہ آنے والا ہے۔ وہ آتے ہی اپنی بیوی پر غصہ نکالتا، کبھی کھانے میں کمی نکالتا، کبھی گھر کی صفائی پر اعتراض، کبھی بچوں کے شور پر ناراضی، اور کبھی بغیر کسی بڑی وجہ کے بھی ڈانٹ دیتا، بات بات پر غصہ، اور کبھی کبھی ہاتھ بھی اٹھا دیتا۔ یہ سب کچھ صرف چند لمحوں کا غصہ نہیں تھا، یہ ایک عادت بن چکی تھی۔ بیوی خاموشی سے سب برداشت کرتی رہی۔ شروع میں اس نے سمجھانے کی کوشش کی، پیار سے بات کی، کبھی دلیل دی، مگر ہر بار بات جھگڑے میں بدل جاتی۔ آہستہ آہستہ اس نے بولنا چھوڑ دیا، مگر خاموشی کے پیچھے ایک ٹوٹا ہوا دل تھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے جو اکثر رات کے اندھیرے میں بہتے تھے۔ وہ بچوں کے سامنے مضبوط بننے کی کوشش کرتی، مگر اندر سے وہ بکھر رہی تھی۔ بچے بھی سب کچھ دیکھتے تھے، وہ اپنے باپ سے ڈرنے لگے تھے، اور ماں کے آنسو ان کے دلوں میں اتر رہے تھے۔ گھر جو سکون کی جگہ ہونا چاہیے تھا، اب خوف کی جگہ بن چکا تھا۔ ایک دن جب صبر کا پیمانہ بھر گیا تو وہ بیوی اپنے بھائی کے پاس گئی۔ دروازہ کھلا، بھائی نے بہن کے چہرے کو دیکھا، وہ سب سمجھ گیا۔ آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ اداس تھا، اور دل ٹوٹا ہوا تھا۔ بہن بیٹھ گئی اور روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ بھائی، میں تھک گئی ہوں، میں نے بہت برداشت کیا، اب مجھ سے نہیں ہوتا۔ بھائی خاموشی سے سنتا رہا، اس نے غصہ نہیں کیا، نہ فوراً کوئی فیصلہ سنایا، بس کچھ دیر سوچتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، ایک بوتل پانی لے آؤ۔ بہن حیران ہوئی، مگر کچھ کہے بغیر پانی لے آئی۔ بھائی نے بوتل ہاتھ میں لی اور کہا، جب تمہارا شوہر گھر آئے تو اس بوتل میں سے ایک گھونٹ لے لینا، مگر اسے نگلنا نہیں، بس منہ میں رکھنا۔ بہن نے حیرانی سے پوچھا، ایسا کیوں؟ بھائی ہلکا سا مسکرایا اور بولا، بس تم ایسا ہی کرنا، اور کچھ دن بعد مجھے بتانا۔ بہن کو بات سمجھ نہیں آئی، مگر اس نے سوچا کہ ایک بار آزما کر دیکھتی ہوں۔ اگلا دن شام ہوئی، دروازہ کھلا، وہی قدموں کی آواز، وہی ماحول، مگر اس بار کچھ مختلف ہونے والا تھا۔ جیسے ہی شوہر گھر میں داخل ہوا، بیوی نے فوراً پانی کا گھونٹ لیا اور اسے منہ میں رکھ لیا۔ شوہر نے معمول کے مطابق غصے میں بات شروع کی، یہ کیا بنایا ہے؟ گھر کی حالت دیکھو، تم کبھی ٹھیک کام نہیں کر سکتی۔ مگر اس بار بیوی خاموش تھی، نہ کوئی جواب، نہ کوئی دلیل، نہ کوئی بحث، صرف خاموشی۔ شوہر نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر دوبارہ بولا، مگر جواب نہ آیا۔ آہستہ آہستہ اس کا غصہ کم ہونے لگا، کیونکہ جھگڑا تب بڑھتا ہے جب دونوں طرف سے آواز آئے۔ اس دن نہ چیخ و پکار ہوئی، نہ ہاتھ اٹھا۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، مگر اس بار یہ سکون والی خاموشی تھی۔ کچھ دن یہی سلسلہ چلتا رہا۔ ہر بار بیوی پانی کا گھونٹ لیتی اور خاموش رہتی، اور ہر بار شوہر کا غصہ خود بخود کم ہو جاتا۔ ایک ہفتے بعد بیوی دوبارہ اپنے بھائی کے پاس گئی۔ اس بار اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا، بھائی،
وہ پانی بہت اثر کر رہا ہے۔ گھر میں اب جھگڑے کم ہو گئے ہیں۔ مجھے اور پانی دے دو۔ بھائی یہ سن کر ہنس پڑا اور بولا، بہن، اس پانی میں کوئی جادو نہیں تھا۔ اصل علاج پانی نہیں، تمہاری خاموشی تھی۔ جب تم جواب دیتی تھی تو جھگڑا بڑھ جاتا تھا، اور جب تم خاموش رہے تو بات وہیں ختم ہو گئی۔ بہن خاموشی سے سنتی رہی۔ اسے اب سمجھ آ چکا تھا کہ اصل طاقت چیخنے میں نہیں، خاموش رہنے میں ہے۔ یاد رکھیں، ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی خاموشی سب سے بہترین جواب ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں، خاموشی کا مطلب ظلم برداشت کرنا نہیں، بلکہ حکمت کے ساتھ حالات کو سنبھالنا ہے۔ اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ جب غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور خاموشی عقل کی علامت ہے۔ گھر کو جنت بنانا ہے تو ہر بات میں جیتنا ضروری نہیں، کبھی کبھی ہار کر بھی رشتہ جیت لیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جو شخص اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے وہی اصل مضبوط انسان ہے۔ اللہ ہمیں صبر، حکمت اور نرمی عطا فرمائے، اور ہمارے گھروں کو محبت اور سکون کا گہوارہ بنائے۔ آمین۔